اور میں ایمان والوں سے بھی کہوں گا، ایمان والوں ہمیں بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، دوزخ کی آگ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، قیامت کے منظر کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ لوگ جو اپنی طاقت پہ، ڈالرز پہ، اپنے پاور پہ اتراتے تھے، 300 کروڑ کے مکان، 200 کروڑ کے مکان، جدید ٹیکنالوجی، ترقی ہر اعتبار سے جو لیس تھے، آج جب رب کا عذاب آیا تو وہ بچ نہیں پائے، جل کر خاک ہو گئے، راکھ ہو گئے۔ اس لیے ایمان والو، اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، اس دنیا کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنوارنے کی بھی پرواہ کرو، اپنی آخرت کی بھی پرواہ کرو۔ یاد رکھنا، زندگی چاہے جس انداز میں گزرے، لیکن کبھی کسی کمزور پر ظلم نہ کرنا، کبھی کسی پر ظلم مت کرنا، دنیا سے کبھی ظالم بن کے مت جانا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ اگر ظالموں کو دنیا میں چھوٹ مل بھی جائے تو میدان محشر ہوگا، رب کا سامنا ہوگا، ہر ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ایمان والے بھی آج خود کو سنبھالنے، سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں، اپنے مدارس کو آباد کریں۔ عذاب الہی کو دعوت دینے کے لیے تو ہم بھی کم گناہ نہیں کر رہے، ہم بھی اللہ کے غضب کو آواز دینے کے لیے رات دن گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، رات دن خطائیں کر رہے ہیں، رات دن برے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اور تمہیں عذاب کا سامنا نہیں ہے، کسی بڑے عذاب کا سامنا نہیں ہے، تو یہ تیری میری طاقت کا کمال نہیں، تیرے میرے پیسے کا کمال نہیں، تیری میری شہرت کا کمال نہیں، یہ فقط آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ورنہ پہلے انبیاء کی امتوں کا حال دیکھو، اگر کوئی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا تھا تو قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پر شرابی لکھ دیا جاتا تھا، صبح کو ساری دنیا جان لیا کرتی تھی۔ اگر کوئی زنا کرتا تھا تو ساری دنیا جان جاتی تھی کہ اس نے زنا کیا ہے، لوگ جان جاتے تھے فلاں نے چوری کی ہے۔ آج بتاؤ کون سا گناہ نہیں کر رہے ہم؟ اے ایمان والو، تم بھی غیرت کرو، حیا کرو، پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف۔ ذرا سوچو، پہلے جب رب کی نافرمانی ہوتی تھی تو کسی قوم کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی قوم پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، کسی قوم کو بندر بنا دیا گیا، کسی قوم کے لوگوں کو سور بنا دیا گیا۔ آج کون سا گناہ نہیں کر رہے ہم، کون سی خطائیں نہیں کر رہے ہم، کون سے برے کام نہیں کر رہے ہم، لیکن اس کے باوجود آج ہم پر اگر عذاب الہی نہیں آ رہا، ہمیں زمین میں نہیں دھسایا جا رہا، ہمیں سور اور بندر نہیں بنایا جا رہا ہے، تو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تیرے پیسے کی بدولت ہے، تیری طاقت کی وجہ سے ہے۔ نہیں، یہ فقط اور فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ فقط آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ جس طرح سے آج ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کریم تمہیں اپنے دامن میں چھپا لیں، تمہیں بخشش کا پروانہ دلا دیں، تو بریلی سے نظریہ ملتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایمان والو، یاد رکھو، یہ عذاب الہی کا دائرہ کہیں بھی کبھی بھی وسیع ہو سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم عذاب الہی کے حقدار نہیں ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم غضب الہی کو، غضب رب کو دعوت نہیں دے رہے ہو؟ آج دیکھیں ہم، شراب عام ہو چکی، ایمان والے شراب سے بھی بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ زنا عام ہو چکا، ایمان والے زنا سے بھی بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ سود عام ہو چکا، جوا عام ہو چکا۔ ایمان والو، یہ تمہارے کام ہیں؟ شراب کی بھٹیوں پر، زنا کے اڈوں پر، جوئے کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نظر آئے گی۔ پھر تم اس غلط فہمی کے شکار ہو کہ ہم عذاب الہی کے شکار نہیں ہوں گے۔ ہرے شرم کرو، حیا کرو، یقین مانو یہ رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے، مدینے والے آقا کا صدقہ ہے۔ ورنہ ہمارے کارنامے بھی ایسے ہیں کہ کوئی آگ ہم کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لے، کوئی آگ آئے اور ہمیں بھی جلا کر بھسم کر دے، راکھ کر دے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، مصطفیٰ کریم کے کردار کو اپنا لو، پلٹ آؤ اس کریم نبی کی طرف
جس کریم نبی نے تمہیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا، بار بار پروردگار کی طرف سے حکم ہوا محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو بھی مانگو گے دیا جائے گا۔ لیکن ہر بار میرے تمہارے نبی نے مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہ گار امت کو بخش دے، میری گناہ گار امت کو میرے حوالے کر دے۔ ارے یار، ہم نے اس دنیا کی خاطر اس کریم نبی کو بھلا دیا جس کریم نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا جس کریم نبی نے ہماری خاطر 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری، جس کریم نبی نے ہماری خاطر پتھر برداشت کیے، نہ جانے کتنی صعوبتوں مشکلوں کا سامنا کیا۔ ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا۔ نہیں ایمان والو، نہیں، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب گناہ گاروں کو پرہیزگاروں سے الگ کر دیا جائے گا۔ وہ دن دور نہیں کہ جب میدان محشر لگے گا اور میدان محشر میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت قریب ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ باز آ جاؤ، اپنی مساجد کو آباد کرو، اپنے مدارس کو آباد کرو، انسانیت کے ساتھ دنیا میں رہو، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ یاد رکھو تمہاری وجہ سے دنیا سے کوئی بھی روح زخمی نہ چلی جائے، ورنہ یاد رکھنا میدان محشر میں خود کو غضب الہی سے بچا نہیں پاؤ گے، رب کے غضب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ کوشش کرو اس طرح سے دنیا میں جیو کہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں، لوگ تم سے خوش رہیں، لوگ تمہاری ذات سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچے نہ کہ نقصان پہنچے۔ یاد رکھو کبھی کسی کے دل کو دکھانے کا ذریعہ مت بننا، کبھی کسی کے دل کو تکلیف مت دینا، ورنہ یاد رکھنا اگر کسی کی روح اس دنیا سے زخمی ہو کر تمہاری وجہ سے چلی گئی تو آخرت میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، آج ہمیں اپنے احوال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے شب و روز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں طریقہ مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی ضرورت ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تم پھر سے اس دنیا کو لیڈ کرو گے، ساری دنیا کو لیڈ کرو گے، تمہیں ہی غلبہ ملے گا، لیکن کنڈیشن یہ ہے تمہیں اپنے کریم رب کی طرف پلٹنا ہوگا، پورے طریقے سے مومن بننا ہوگا، پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ایمان والوں کو اپنی دنیا اور آخرت کی پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں امن و سکون، شانتی، چین کا ماحول قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔